الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے دوستو، بزرگوں اور بھائیوں، 10 باتیں فطرت میں سے ہیں۔ یہ 10 باتیں وہ ہیں جو سب کی سب تمام انبیاء کی سنت ہے اور ان کی شریعت میں بھی نافذ و جاری تھی، اب ہمارے دین میں بھی داخل ہیں۔ مونچھ کترنا، مونچھ نہ بڑھانا بلکہ ہلکی کرانا، اس کو کتروانا۔ مونچھ اتنی ہلکی کرائی جائے اور اتنی کتروائی جائے کہ اوپر کے ہونٹ کا کنارہ معلوم ہونے لگے۔ ہاں، غازیوں اور مجاہدوں کے لیے مونچھ کا بڑھانا بھی جائز ہے، جو دشمن پر روب ڈالنے اور اس کی نظر میں دہشت قائم کرنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ مونچھ کا اتنا کتروانا کہ اس کا نشان بھی باقی نہ رہے یا اس کا مڈوانا مکروہ ہے، بلکہ بعض حضرات نے مڈوانے کو حرام لکھا ہے، لیکن بعض حضرات نے مڈوانے کو سنت بھی کہا ہے۔ داڑھی بڑھانا، داڑھی ایک مٹھی کے بقدر لمبی ہونی چاہیے، اس سے کم نہ ہو۔ داڑھی کے بال لمبائی میں سے یا چوڑائی میں سے کتروا کر برابر کرنا جائز ہے۔ اگر عورت کے چہرے پر داڑھی اگائے تو اس کا مڈوا دینا اور صاف کرا دینا بہتر ہے۔ مسواک کرنا بالاتفاق تمام علماء کے نزدیک سنت ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسواک کرنے کے 70 فائدے ہیں، اور ان میں سے سب سے کم درجے کا فائدہ یہ ہے کہ مسواک کرنے کی عادت رکھنے والا موت کے وقت کلمہ شہادت کو یاد رکھے گا۔ اور افیون کھانے کے 70 نقصان ہیں، اور ان میں سب سے کم درجہ کا نقصان یہ ہے کہ افیون کا عادی شخص موت کے وقت کلمہ شہادت کو بھول جائے گا۔ ناک میں پانی دینا، ناک کو پانی سے صاف کرنا۔ ناخن تراشنا، ناخن کسی طرح بھی ترشوائے اور کٹوائے جائیں اصل سنت ادا ہو جائے گی، لیکن زیادہ بہتر یہ ہے کہ ناخن اس طرح ترشوایا جائے کہ پہلے دائیں ہاتھ کی شہادت کی انگلی کا، پھر بیچ کی انگلی کا، پھر اس کے پاس والی انگلی کا، پھر چنگلیاں کا، اور پھر انگوٹھے کا۔ اس کے بعد بائیں ہاتھ کی چنگلیاں کا، پھر اس کے پاس والی انگلی کا، پھر بیچ کی انگلی کا، پھر شہادت کی انگلی کا، اور پھر انگوٹھے کا۔ اور پیروں کے ناخن اس طرح ترشوائے جائیں کہ دائیں پاؤں کی چنگلیاں سے ترشوانا شروع کرے اور بائیں پاؤں کی چنگلیاں پر ختم کرے۔ علماء نے لکھا ہے کہ ہر ہفتے یعنی جمعہ کے دن ناخن ترشوانے بہتر ہیں۔ کاٹے گئے ناخن کو دفن کرنا بھی بہتر ہے، ان کو پاخانہ میں یا نہانے کی جگہ پھینکنا مکروہ ہے۔ براجم کا دھونا یعنی انگلی کی گرہ، گانٹھ یا جوڑ کو اور اس کے اوپر کی کھال کو۔ واضح ہے کہ بدن کے وہ اعضاء اور وہ حصے جن میں میل کچیل جمع ہو جانے کا گمان رہتا ہے، جیسے کان، ناک، بغل وغیرہ، وہ بھی دھونے کے اس حکم میں شامل ہیں۔ بغل کے بال صاف کرنا، بغل کے بال مڈوانا سنت نہیں ہے، بلکہ ان کو اکھیڑنا سنت ہے، اس شخص کے لیے جو اس کی تکلیف برداشت کر سکتا ہو، ورنہ کسی چیز کے ذریعے صاف کرنا جائز ہے۔ زیر ناف کے بال موڑنا سنت ہے، نیز جو بال پاخانہ کے مقام کے ارد گرد ہوتے ہیں ان کا صاف کرنا بھی بہتر ہے۔ واضح ہے کہ زیر ناف کے بال موڑنے، بغل کے بال اکھیڑنے، ناخن ترشوانے اور مونچھ ہلکی کرانے کا وقفہ 40 دن سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس سے زیادہ تاخیر کرنا مکروہ ہے۔ پانی سے استنجا کرنا اور سطر کی جگہ ازار پر پانی کا چھینٹا دینا سنت ہے۔ ختنہ کرنا کسی خاص وقت یا کسی خاص عمر کی قید نہیں ہے، جب چاہے کرے، لیکن بالغ ہونے سے پہلے کرے۔ ناک میں پانی دینا، کلی کرنا۔